بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں ان کا فیوریٹ کلر بلیک ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ گے اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا پھر انسان۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دلوں میں میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا، اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ ہر بار جھکے گا۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ راز کی باتیں لازمی بتائیں۔ جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا کوئی کھانے پینے کی چیز۔ شوہر کی روٹین بنائیں کہ جب وہ گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے اور پھر وہ آپ کے پاس آئے۔ کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہنیں، پھر وہ جو آپ کو کہے وہ آپ پہن لیں۔ جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ کسی کے بھی سامنے اپنے شوہر یا ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ گھر میں کھانا پکانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بناؤں۔ اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دے گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کرے تو آپ وہی پکائیں۔ اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کی متعارف ہیں، یعنی تعریف کرتی رہیں۔ ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان سے ان کی بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پاؤں دبا دیں،
ان کے سر کی کنگھی کر دیا کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کے گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے۔ رشتوں میں دو الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں۔ حقیقت میں یہی دو الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ بڑا سوچو لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کرو۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ آپ کے دوست خیال رکھیں گے، اس لیے رابطہ قائم رکھیں۔ کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر انسان کا احترام کریں جو حلال رزق کماتا ہو، اس کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کروائیں، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا ہی غریب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ سخت الفاظ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ اچھے وقت کو ہمیشہ یاد رکھ سکو۔ آپ کی موت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ جو بے مقصد دولت آپ نے ساری زندگی جمع کی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔ زندگی کی مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ مشکلات کے بغیر جیتنا فتح ہوتی ہے لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تاریخ رقم کر دیتا ہے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے گا۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں کانٹے بھی ہیں۔ مطالعہ کرنے کا یہ اصول ہے کہ جو اہم ہو اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہو اسے بھول جاؤ۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی مشکلات سے زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رہو۔ شوہر کی جب اپنی بیوی سے محبت ختم ہوتی ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر پہلا، سب سے پہلے آپ کے شوہر کو ہمیشہ آپ سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب آپ اپنے شوہر کو کوئی کام کرنے کا کہو گی وہ آگے سے مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگے گا۔ نمبر 3، آپ کے شوہر کا جب آپ سے دل بھر جائے گا تو وہ آپ سے بات کرنا اور آپ کو وقت دینا چھوڑ دے گا۔ نمبر 4، وہ آپ کے ہر اچھے کام میں نقص نکالنا شروع کر دے گا۔ نمبر 5، ہمیشہ آپ کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنے لگے گا آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی مدد خود کرو، پھر تمہیں خدا کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ نیلے رنگ کے کمرے میں آپ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہیں۔ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں کو اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے،
اور کریٹو لوگوں کا کمرہ اور کام کرنے کا ٹیبل بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔